سلام کرنا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، اسلام کی کون سے خصلت بہتر ہے؟ آپ نے فرمایا، کھانا کھلانا اور ہر ایک مسلمان کو سلام کرنا چاہیے، وہ اس کو پہچانتا ہو یا نہ پہچانتا ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 5 حق ہیں: سلام کا جواب دینا، بیمار ہو تو اس کو جا کر پوچھنا، اس کے جنازے کے ساتھ جانا، دعوت قبول کرنا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول کریم نے فرمایا، سوار پیدل کو چلنے والا بیٹھنے والے کو سلام کرے، اور کم لوگ زیادہ لوگوں کو سلام کریں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول کریم نے فرمایا، مسلمان کے مسلمان پر 6 حقوق ہیں۔ پوچھا گیا، اے اللہ کے رسول، وہ کون سے حقوق ہیں؟ آپ نے فرمایا، جب تم کسی مسلمان سے ملو تو اس کو سلام کرو، جب وہ تم کو دعوت دے تو اس کی دعوت قبول کرو، جب وہ تم سے نصیحت طلب کرے تو اس کو اچھی نصیحت کرو، جب وہ چھینک کے بعد الحمدللہ کہے تو اس کی چھینک کا جواب یرحمک اللہ کہو، اور جب وہ بیمار ہو جائے تو اس کی عبادت کرو، اور جب وہ فوت ہو جائے تو اس کی نماز جنازہ میں جاؤ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہود اور نصارہ کو سلام کرنے میں پہل نہ کرو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کسی مومن کے لیے حلال نہیں کہ وہ کسی مومن سے 3 دن سے زیادہ دن تک قطع تعلق کرے۔ اگر 3 دن گزر جائیں اور وہ ان میں سے ایک دوسرے سے ملاقات کرے اور سلام کرے، اگر وہ سلام کا جواب دے دے تو وہ دونوں اجر میں شریک ہوں گے، اور اگر وہ جواب نہ دے تو پھر وہ گنہگار ہوگا جس نے جواب نہیں دیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم اس وقت تک جنت میں نہیں جا سکتے جب تک مومن نہ بن جاؤ۔ تم مومن نہیں بن سکتے جب تک آپس میں محبت نہ کرو۔ کیا میں تمہیں ایسا کام نہ بتاؤں؟ جب تم وہ کرو تو تم میں محبت پیدا ہو جائے۔ آپس میں کثرت سے سلام کیا کرو۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس نے کہا، السلام علیکم۔ آپ نے جواب دیا۔ وہ بیٹھ گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 10 نیکیاں۔ پھر دوسرا آیا، اس نے کہا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا۔ وہ بیٹھ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 20 نیکیاں۔ پھر ایک اور آیا، اس نے کہا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
آپ نے جواب دیا، وہ بیٹھ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 30 نیکیاں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی سے اسی معنی میں روایت کرتے ہیں کہ اس میں یہ اضافہ ہے کہ پھر ایک اور شخص آیا، اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، مغفرت۔ آپ نے فرمایا 40 نیکیاں، اسی طرح ثواب بڑھتا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا حج مبرور کا بدلہ جنت کے سوا کچھ نہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا اللہ کے نبی، حج مبرور کیا ہے؟ ارشاد فرمایا جس حج میں کھانا کھلایا جائے اور سلام پھیلایا جائے